کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات چیت کریں گے، استخارے کروائیں گے، روحانی علاج وظائف آپ سے پوچھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آئیے کالز کی طرف بڑھنے سے قبل درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں گے، اب ہم آپ کی کالز اور سنیں گے آپ کے مسائل اور جانیں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے روحانی علاج۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ شکیل احمد اتاری میرا نام ہے اور والدہ کا نام بدرہ خاتون، واکنڈ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے 10 سال سے ڈپریشن، انزائٹی اور پیٹ آنتوں کے مسائل ہیں، تو پلیز استخارہ کر کے مجھے بتا دیجیے۔ شکیل احمد نام بتایا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں شکیل بھائی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والد صاحب کا نام ہے محمد ریاض اور ان کی والدہ کا نام ہے معراج بی بی، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان پہ کسی قسم کے کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل ان کی طبیعت گھر میں سب کے ساتھ چینج ہو چکی ہے، بہت پریشانی ہے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، وقت دیں، والد ہیں نا آپ کے ماشاءاللہ، تو دعا بھی کرتے ہیں ہم، آپ بھی خوب خدمت کریں والد صاحب کی۔ باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور آپ کے والد کی صحت یابی کے لیے کچھ مخصوص وظائف دعائیں بھی انشاءاللہ کریم ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ جی میرا نام محمد احتشام ہے، میں ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے خارش وغیرہ لگی ہوئی ہے، میں نے بہت سے علاج کرایا، خارش نہیں جا رہی۔ خارش کے حوالے سے چلیں وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، استخارے آپ فرما لیجیے فیصل بھائی، اور طارق میں خارش کے حوالے سے کیا روحانی علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی شامل رہیے گا آپ بھی۔ اور ایک بات چلیں میں آپ کو عرض کر دوں وظیفے سے پہلے، دیکھیں احتیاط بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے استعمال کی چیزوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جیسے روزمرہ کی جو ہماری چیزیں ہیں، چادر ہیں، ہمارے جوتے چپلیں، اسی طرح ہماری چادر ہیں، بستر ہیں، ان کو دھوپ بھی لگائیں، صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں۔ اچھا خارش جو لگ جاتی ہے نا، بعض اوقات ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، اپنی چیزوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، بعض اوقات اسمیل آ رہی ہوتی ہے جسم سے، کپڑوں میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، جو ہماری سونے کی جگہ ہے، استعمال کے کپڑے ہیں، بیڈ ہے ہمارا، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ خارش کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی جناب، خارش کے حوالے سے ایک تو یا سلاموں والا جو وظیفہ ہے، جس سے ہم متعدد مختلف بیماریوں میں بیان کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول رکھیں۔ 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پہ دم کر دیں، اور یہی یا سلاموں 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے، اور یہ معمول رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی نوٹ فرما لیں تاکہ پھر سب کے جوابات ایک ساتھ آپ سے ہم لیں گے۔ یہ میں نے میرا بیٹا ہے، اپنی والدہ سے لڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کال پر بات ہو یا ویسے ہی بھائیوں سے بھی دور دور رہتا ہے۔ بیٹے کا نام امتیاز ہے، والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجئے کہ کیا کوئی ان پر اثرات ہو گئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ اگر کسی کا داماد اس کے گھر نہ آتا ہو اور نہ ہی اس کے گھر کھانا کھاتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دل آزاریاں ہوتی ہیں، دلوں میں بعض اوقات شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کے نتائج پھر
خطرناک قسم کے جو ہیں نا وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں اگر کوئی کسی کا داماد اس طرح کرتا ہو تو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ صبح اور شام 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں یہ آیت مبارکہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے۔ یہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا کہ داماد گھر نہیں آتا تو آپ خود پڑھ لیں، بچی ہے آپ کی وہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا، ناچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی ناراضیاں ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو بالکل آپ یہ کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ جی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل بھائی تھے، والدہ کا نام بدر خاتون بتایا تھا آپ نے۔ بیماری کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ آنتوں وغیرہ میں مسئلہ بھی ہے اور سوچتے رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ تو دیکھیں بیماری تو ظاہر سی بات ہے، اب یہ اگر مشکل آ گئی ہے، یہ مرض لگ گیا ہے تو اس کے متعلق اتنا زیادہ سوچنے سے آپ کا کوئی زخم صحیح نہیں ہو جانا۔ بہرحال اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، صبر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی جادو بندش اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ روزانہ جو ہے نا یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی بیماری بھی دور ہوگی۔ دوسرا آپ کو مشورہ دوں گا میں کہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے، برے خیالات نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ریاض بھائی تھے، والدہ کا نام معراج بتایا تھا۔ طبیعت کا بھی معاملہ فرما رہے تھے کہ طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، دوسروں سے چڑچڑاپن، اس طرح کے معاملات ہیں، کال کرنے والوں نے بتایا۔ تو بہرحال میں 2 وظیفے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو جنہوں نے کال کی، یا حیو یا قیوم 111 دفعہ پڑھ کر آپ ان کے لیے دعا کریں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم صحت یابی نصیب ہوگی۔ اور آخری ہمارا استخارہ تھا، امتیاز نام بتایا تھا کہ یہ بدتمیزی کرتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات رہتے ہیں ان کا استخارہ کیا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کیجئے گا، اور گھر میں جو ہے نا کوشش کریں کہ لاہوری نمک لے لیجئے گا، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا ودودو 1001 دفعہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے وہ نمک اپنے جو کھانا وغیرہ آپ بناتے ہیں اس نمک میں شامل کر کے وہ مکس کر کے آپ ان کو دیجئے گا کھانا وغیرہ، تو انشاءاللہ الکریم لڑائی جھگڑے بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ خاص جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے نا؟ آپ کوشش کریں جمعہ کے دن کر لیں، جمعہ کی نماز کے بعد۔ جمعہ کی نماز کے بعد بالفعل اگر جمعہ کو نہیں کر سکے تو عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ نماز میں، عبادتوں میں اور گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا، بڑی سستی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ نماز پڑھنے کی عمل کے حساب سے کوشش بھی کرنی ہی کرنی ہے، یعنی نماز میں اگر بالفرض دل نہیں بھی لگتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز ادا کرے۔ ایک معمول یہ بھی رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا تو نماز سے دور ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے، اور یہ چیز کو بالکل اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر دل نہیں بھی لگ رہا ہے تو عمل کرنا ہے، عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا۔ دل لگ جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، سیدہ بریرہ ہے، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اب یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ پڑھائی میں اگر دل نہ لگے تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ جی، اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو ایک تو امتحانات وغیرہ کی کامیابی کے حوالے سے ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اچھا، اب پڑھائی اگر علم دین ہے تو اس کے فضائل پر توجہ رکھیں کہ اس کے سیکھنے کے فضائل کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی دل لگے گا۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔
ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ میاں بیوی میں تھوڑی سی لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی رہتی ہے، اتفاق نہیں رہتا۔ اور دوسرے اس کے علاوہ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ میرے بیٹا محمد سبحان ہے، اس کی نا کبھی پاؤں میں درد ہوتی ہے اور کبھی کہتا ہے پیٹ میں درد ہوتی ہے، حالانکہ میڈیسن بھی دلائی ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ مسئلہ بیچ میں ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا استخارہ کر کے بتا دیجیے اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اور بچے کی والدہ کا نام ہے آسیہ نرگس۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ چلے ذوحان نام اپنے بچے کا بتایا تو استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا جو آپ نے مسئلہ بتایا نا، اس مسئلے کا حل آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرنے، چھوڑ دیں، معاف کر دیں، بھائی آگے چلیں ہیں۔ بعض اوقات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، ناراضیاں لے لیتے ہیں، کئی دن بات چیت نہیں کرتے، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، تو گھر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، فیملی پوری ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی طبیعت بھی متاثر ہوتی ہے، ذہنی دباؤ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ ڈپریشن میں اور جو ذہنی دباؤ کا شکار جو رہتے ہیں نا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول خوشگوار رکھیں، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ بہت ساری بیماریوں سے جب دیکھیں منفی خیالات، منفی باتیں، منفی چیزیں ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں پھر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ طبیعت میں اطمینان رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود۔ یا میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک راز، ایک خاص وظیفہ یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ پڑھیں، یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ایک دوسرے کو پلائیں، غصہ بھی ختم ہو جائے گا، طبیعت میں اطمینان پیدا ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی، گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا، اور محبتیں، اتفاق، اتحاد پیدا ہوگا۔ آپ بیٹھ کر اپنے مسئلے کا حل نکال لیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، محمد عمران بات کر رہا ہوں۔ میں نے گھر میں مرغیاں، پرندے اور جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اکثریت میں جو ہے مر جاتے ہیں، تو اس کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں۔ مرغیاں، پرندے ماشاءاللہ پالے ہوئے، اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے، برکت بھی عطا فرمائے۔ ان کا خیال رکھنا، اور یہ ذمہ داری ہے بہت بڑی، ان کا کھانا پینا اور ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ 49 مرتبہ 49 ٹائم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یا اللہ پڑھ کر یا آپ دم کر دیا کریں، الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اچھا، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، جس طرح انسانوں کو نظر لگ جاتی ہے نا، تو جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی یہ نظر بد لگ جاتی ہے، تو نظر بد سے بھی حفاظت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ باقی ان کے کھانے پینے کا اور ساری چیزوں کا، سردی گرمی سے حفاظت کے لیے ان کی یہ ساری اختیار کرنا چاہیے تدابیر وغیرہ بھی نا۔ اللہ پاک سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے۔ وظائف بھی پڑھیں اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میسیجز شامل کر لوں، کافی سارے میسیجز ہیں، ایک ساتھ میں بڑھا دیتا ہوں آپ کی طرف۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا، سیدہ فضا نام ہے ان کی، والدہ کا نام سیدہ سکینہ، اچانک بیمار ہو جاتی ہیں، ڈرتی بھی ہیں، استخارہ فرمائیں اور بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا، میرا نام مہنور ہے، والدہ کا نام شازیہ ہے، سر میں درد رہتا ہے، اچانک جھٹکے آتے ہیں، سب کچھ بھول جاتی ہوں، طبیعت 6 ماہ سے خراب ہے، استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اچھا، میرا نام عدیل احمد ہے، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی طارق بھائی، آپ نوٹ فرمائیے گئے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے لیے دعا بھی فرما دیں، میرا جلد اچھا رشتہ ہو جائے۔ جی، وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، کسی کا بچہ جو ہے وہ 3 سال کا ہو اور وہ نہ بول پا رہا ہو، بات نہ کرتا ہو، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی، آپ استخارے فرما لیجیے فیصل بھائی۔ طارق بھائی، کیا وظائف ارشاد فرمائیں گے؟ 3 میسیجز آپ کی طرف بڑھائیں۔ جی، ایک سب سے پہلے عدیل بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ پریشان رہتے ہیں، مشکلات ہیں، ذہنی جو ہے وہ کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا۔ عدیل بھائی، آپ یا قہار 100 مرتبہ 100 ٹائم روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مشکلات، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ ایک اور وظیفے کا پوچھا گیا کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیا جائے، تو یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یہ وظیفہ 312 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جو بھی رشتے کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ دور ہوں گی، اور نیک پابند سنت اللہ کی رحمت سے رشتہ نصیب ہوگا۔ اچھا، بچے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بولنے میں بسا اوقات بچے ہکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 101 مرتبہ سادے کاغذ پر لکھ لیں، یا
پیالہ وغیرہ، پلیٹ وغیرہ، رقابی وغیرہ ہے، اس کے اوپر لکھ لیں اور لکھ کر اس کا جو پانی ہے پانی ڈالیں اور پھر پانی جو ہے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو ہکلاہٹ ہے، بولنے میں بچے کی دشواری ہے، یہ دور ہوگی۔ اچھا، اگر کوشش کریں کہ لکھنے میں اگر زعفرانی قلم مل جاتا ہے تو اس کو لکھ لیں، نہیں تو پوائنٹر وغیرہ سے زعفرانی قلم تو مشکل ہو جائے گا، اس کو تیار کرنا بڑے اس میں تکلفات ہوتے ہیں۔ عام ہمارے آسانی والا کوئی راہ نکال دیں بھائی، پوائنٹر ہوتا ہے نا جس کی عام پوائنٹر چل جائے گا، پوائنٹر سے اس کو لکھ لیا جائے تاکہ جو ہے وہ پھر اس کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آئیے ناظرین، اب بڑھیں گے ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوحان نام بتایا تھا، والدہ کا نام آسیہ بتایا تھا۔ بچے کے حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، آپ کے بچے کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں بچے پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ کریم نظر بد کے اثرات دور فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ آپ پڑھ کر بچے پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم ان کی نظر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا استخارہ تھا، فضا نام بتایا تھا اور والدہ کا نام سکینہ بتایا تھا کہ یہ بیمار رہتے ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں۔ استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ روزانہ یا مؤمنوں 115 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ ماہنور نام بتایا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے گا، انشاءاللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ بشیر نام بتایا تھا، آپ بتا رہے تھے کہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش اثرات کا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک مشورہ عرض کر دوں، ساتھ ہی وظیفہ بھی، کہ آپ کے جو گھر میں اگر آپ کی زوجہ کھانا بناتی ہیں یا بیٹی یا کوئی بھی گھر میں کھانا بناتا ہے تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، ان کو آپ بتائیں کہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر میں امن و سلامتی اور محبت پیدا ہوگی۔ کھانا بناتے وقت، چائے بناتے وقت، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی آپ بنائیں تو اس دوران آپ نے یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر کھانے وغیرہ پر دم بھی کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر دم نہ کر سکیں تو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور آپس میں محبت اور سلامتی پیدا ہوں گی، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وقت ہوا ہے روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جو صحت یاب ہوئے ہیں، جن کو شریر جنات کے شر سے نجات ملی ہے، آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے بستہ سے تعویذات لیے۔ میرے بیٹے کو 2 سال سے اولاد نہ تھی، تعویذات لیے، اس سے میرے بیٹے کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ میرا نام ہارون منیر ہے، تحصیل دینا، ضلع جہلم کا میں رہائشی ہوں۔ میرے گھر میں جن جنات کے اثرات تھے تو میں بہت پریشان تھا، پھر فیضان مدینہ دینا سے میں نے تعویذات حاصل کیے اور الحمدللہ اب میرے گھر میں امن اور سکون ہے۔ تو میں نے نیت کی ہے کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے روحانی علاج کی برکتیں ناظرین، تعویذات عطاریہ کی برکتیں، کہ جس کی برکت سے یہ لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں میں ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو پا رہی، مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ کی بیماری دور نہیں ہو پا رہی، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، بالکل آپ آئیں، روحانی علاج کروائیں۔ آن لائن بھی الحمدللہ سبحان آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن بنا کے رکھیے گا، دیکھیں روحانی علاج کروانا چاہیے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ محمد طارق عرض گزار ہوں، جنید بھائی سے عرض ہے اولاد نرینہ کے لیے دعا فرمائیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرمائیں۔ طارق نام آپ نے بتایا تو طارق بھائی ہی آپ کا وظیفہ بتائیں گے، نوٹ فرما لیں، ابھی وظیفہ معلوم کرتے ہیں آپ سے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔
میرا نام محمد فیاض عطاری ہے اور میں مدنی مرکز فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. میرے ہاں بیٹا ہوا ہے اور اس کی صحت تھوڑی ناساز ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت مبارک. شکرانے کے نفل بھی ادا کیجئے گا. بچے کی ولادت ہو تو اس کا بھی ایک مخصوص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے. بچے کی ولادت کے بعد اگر 7 مرتبہ یا برو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو وہ بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا. نیکسٹ کال دیجیے گا. شکیل الرحمان ہے. میرے منہ میں چھالے ہو جاتے تھے اکثر. تعویذات دعوت اسلامی کی دستے تعویذات میں نے لیے اور ابھی الحمدللہ میرے منہ کے چھالے ٹھیک ہو گئے، ابھی نہیں ہوتے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکیل الرحمان بھائی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں مدنی بہار ہے تعویذات عطاریہ کی کہ منہ میں چھالے ہو جاتے تھے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. تو ہمارے وہ ناظرین کے جو بھی اس طرح کی پرابلم میں، اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں تو وہ اپنا روحانی علاج کروائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے گا. سر جی میرا نا ایک استخارہ کرنا ہے. میرا نا جاب ہوتی ہے تو آرڈر ہونے سے پہلے کینسل ہو جاتے ہیں، یا جو انٹرویو دیتا ہوں یا ٹیسٹ دیتا ہوں یا کہیں پرائیویٹ بھی جاب کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی کے بارے میں پوچھنا تھا، اگر ہو سکے تو استخارہ کر کے مجھے بتا دینا، یا کیا طریقہ کار ہے یہ بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیر. میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں. میرا نام مسعود خان ہے. میرے والد کا نام یقین محمد ہے. میری امی کا نام رحمت بی بی ہے. ان کا استخارہ بھی فرمائیے گا. جاب کا مسئلہ ہے اور اچھی جاب مل جائے، ملازمت مل جائے تو کیا وظیفہ پڑھیں گے. آپ استخارے فرما لیجئے. اور روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے طارق بھائی کی کال آئی تھی حصول اولاد کے لیے. کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اولاد کے حصول کے لیے وظیفہ یہی کہ 5 نمازوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول. ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں 3 مرتبہ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نصیب ہوگی. میاں بھی اور بیوی بھی دونوں ہی یہ وظیفے پر عمل کریں، اس کے مطابق پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا، اس کے تعویذات وغیرہ بھی اگر لینا چاہیں، روحانی علاج پراپر کروانا چاہیں تو پھر؟ جی جنید بھائی بالکل. جہاں پر آپ کی رہائش ہے آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے رجوع کریں. اگر وہیں ہے نہیں تو وہاں پر اسلام بھائی آپ کو جو قریب میں بستہ ہوگا اس کے ضرور آگاہی دیں گے. تو وہاں سے آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی لے لیجیے. میرا نام حسنین رضا ہے اور والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میرا حال یہ ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا، نوکری پر جاتا ہوں تو بھی دل نہیں لگتا، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، بڑا پریشان لیتا ہوں اور اس وقت میرے پاس کوئی روزگار بھی نہیں. تو برائے کرم استخارہ فرمائیں اور رہنمائی بھی کریں. کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا ہے. میرا نام محمد ہارون ہے، رحیم یار خان سے. مجھے روزانہ سر کا درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے بھی استخارہ کریں. کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. آپ استخارے فرما لیجیے. اچھا، یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیج ہیں کہ چہرے پر غیر ضروری بال کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. تو یہ عموماً مسئلہ رہتا ہے خواتین کے ساتھ، اسلامی بہنوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے کہ چہرے پر بعض اوقات غیر ضروری بال یہ آ جاتے ہیں. تو یہ بعض اوقات جسمانی کمزوری اور خون کی بعض اوقات پرابلم اور خون کی کمی کی وجہ سے اور دیگر اندرونی جسمانی امراض کی وجہ سے اس طرح کی پرابلم کا سامنا ہوتا ہے. اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ، اب اس کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر یہ پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اسی طرح بعض اوقات چہرے پر داغ، دھبے، اسی طرح بعض اوقات چہرے پر زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں اور نشانات وغیرہ نکل آتے ہیں. تو یہ ختم کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے یہ چہرے پر پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی طرح بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے پر نکل آئیں، چہرے پر نکل آئیں یا چہرے پر بعض اوقات جیسے عرض کیا کہ غیر ضروری بال نکل آتے ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا بتایا، اس کے ساتھ ایک یہاں احتیاط بھی عرض کروں گا کہ یہ چیز دیکھی بالی ہے کہ جس کے کہیں دانے یا اس طرح نکل آتے ہیں نا، تو ایک تو فطرتی عادت ہوتی ہے بندہ اسے اکھاڑتا رہتا ہے، نوچتا رہتا ہے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے کرنے سے ایک تو جو دیکھے گا یہ عمل کرتا اسے بھی گن محسوس ہوگی، اور پلس یہ کہ بس اوقات جراثیم ہوتے ہیں جو بڑھتے جاتے ہیں، تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہٹانے سے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط برتی جائے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، علاج معالجے کی اور وظیفہ پڑھنے کی صورت کی جائے، نہ کہ اس کو اپنے ہاتھوں کے انداز سے اس کو ختم کرنے کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائی۔ یہ ایک اور میسج ہے کہ استخارہ کروانا ہے بچی کے رشتے کے لیے، نام ہے فاطمہ اور والدہ کا نام ہے فرحانہ، اور آنے والے رشتے جو آیا ہے لڑکے کا نام ہے زید اور والدہ کا نام ہے ریحانہ، تو کیا ہو جائے گا استخارہ بھائی؟ کچھ اور بھی سوالات ہوتے ہیں رشتے کے حوالے سے، کیا کریں؟ ڈیٹیل نہیں ہے یہ، ہمارے آن لائن جو ہے وہاں پہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ سلیم صاحب ہیں جھنگ سے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ کا نام فضیلت بی بی ہے، والدہ کا نام بلقیس ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، اولاد بھی نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ مزید بھی میسیجز ہیں، اور چلے روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے فالج کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ جی جناب، فالج کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے جو اس مرض میں مبتلا ہے، فالج کا مرض ہوا یا لقوے کا مرض ہوا، اس کے لیے سورہ زلزال، قرآن پاک کی 30ویں سپارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ زلزال کو اسٹیل کی پلیٹ وغیرہ پر، اسٹیل کی پیالی وغیرہ پر لکھ کر، یا اس کا پانی، اس میں پانی ڈالیں، پانی اس کا پلائیں مریض کو، انشاءاللہ جو بھی فالج کا مریض ہے اللہ نے چاہا تو اس کی یہ بیماری دور ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی فیصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا استخارہ تو ہمارا مسعود بھائی نام بتایا تھا انہوں نے کہ جاب لیس ہیں، جاب نہیں ہے آپ کے پاس، پریشان ہیں، اللہ آپ کو اچھا اور جائز روزگار عطا فرمائے۔ آپ کو استخارہ کیا ہے، کوئی جادو بندش، کوئی اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بہت زبردست اور بڑا مجرب پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں۔ جس جگہ نفل ادا کریں آپ اسی جگہ بیٹھ جائیے گا۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ مکروہ وقت نہ ہو، اس کے علاوہ آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ وہیں بیٹھ کر آپ 182 دفعہ یا لطیف یا لطیف 182 ٹائم آپ نے یہ پڑھ کر اپنے جاب کے لیے، کام کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ حسنین بھائی تھے، والدہ کا نام آپ نے خالدہ بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی کام کرتا ہوں ہو نہیں پاتا، اور کام جانے کو بھی دل نہیں ہوتا، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیجئے گا، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا، کام کرنے کو دل کرے، آپ کا کام میں آپ کا دل لگ جائے۔ اس کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کیجئے، بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک خالی پیج لینا ہے، اس پر 101 دفعہ یا اللہ 101 دفعہ لکھ لیجئے گا، اس کو لکھ کر لپیٹ کر سیدھے بازو پہ یا گلے میں پہن لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم کام میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ آخری ہمارا استخارہ تھا، فضیلت نام بتایا تھا، اولاد کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ کریم آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، دونوں میاں بیوی یہ ہر نماز کے بعد وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ آپ نے یا اولو یہ پڑھنا ہے، پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں سب، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ بعضوں کا ٹینشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اب بے اولادی ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیے آزمائش کے معاملہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا، اللہ پاک کسی کو اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائشیں زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہر حال میں صبر اور صبر سے کام لیجیے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پریشان، اتنا عرصہ ہو گیا اولاد نہیں ہوئی،
دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ سمجھل آپ کی اپنی دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے، شعبہ روحانی علاج بھی الحمدللہ سمجھل 36 سے زائد ممالک میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہا ہے، اور جہاں مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ان دعائے شفا اجتماعات کی بھی اپنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ پھر اس اجتماع میں آنے والے جو شرکا ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ سوالات، کچھ تاثرات، ان کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں، یہ بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے کچھ آپ کو دعائے شفا اجتماع کے مناظر دکھاتے ہیں، جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعائے شفا اجتماع کے لیے آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی جامع مسجد احد اولمپک ٹاور میں۔ الحمدللہ یہاں دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے، آئیے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ دعائے شفا اجتماع میں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں، تعویذات حاصل کرتے ہیں، اور ان کو ان تعویذات سے، استخاروں کی برکت سے اور یہاں کارڈ کروانے کی برکت سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ممتاز علی، اسد اللہ، غلام شبیر، ذاکر علی اتاری نام ہے، عدنان، محمد سہیل اتاری۔ ممتاز بھائی، آج ماشاءاللہ دعائے شفا اجتماع میں آپ نے شرکت کی، کس حوالے سے تشریف لائے؟ ایکچولی بچی کے چھوٹی میری بیبی ہے نور فاطمہ، اس کو مطلب تھوڑی کارٹیسول کی ڈیفیشنسی ہے، اس کے حوالے سے تعویذات لیتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی ہم بچی کے حوالے سے آئے تھے تو اس کے لیے پلیٹیں وغیرہ بتائی گئی کہ پلیٹیں لکھوانی ہیں، اور 40 دن کا کورس ہے، وہ کمپلیٹ کورس کرنا پڑے گا، اس میں کاٹ کا پانی ہے، اور 3 دن پہ جو ہے نا وہ تعویذات چینج کر کے پلانی ہے، اور انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ کافی بہتر ہوئی ہے دعاؤں سے اور روحانی علاج سے۔ الحمدللہ آج ہمارے مسجد میں پروگرام تھا، میں نے اپنی بچی کے لیے ایک تعویذ لیا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس حوالے سے۔ اچھا، پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذ وغیرہ لیے ہیں؟ جی ہاں، میں پہلے بھی کافی مرتبہ تعویذ لے چکا ہوں، الحمدللہ شفا ہوئی ہے۔ کس مقصد کے لیے لیا تھا؟ میں اپنی بیماری شوگر کا پیشنٹ ہوں، اس وجہ سے لیے 2-3 مرتبہ، الحمدللہ کافی بہتر ہوا ہے۔ پہلے مجھے گھٹن میں کافی درد تھا، تو میں نے پہلے بھی تعویذ لیے تھے، تو اللہ کے کرم سے کافی مجھے فرق ہوا ہے، تو آج بھی میں نے وہی تعویذ لیے تاکہ مزید جو ہے مطلب بہتر ہو جائے۔ تعویذات اتاری سے کافی میں نے تعویذات لیے ہیں، الحمدللہ فائدہ بھی ہوا ہے، اور اس میں جو ہے نا بخار کا جو تعویذ ہے نا الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کی ترغیب بھی میں نے دلائی ہے، جن اسلام بھائی کو بتایا تھا انہوں نے لیا تو ان کو بھی فائدہ ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے میں نے تعویذ لیے ہیں بیماری کے لیے اور جو ہے وہ حفاظت کے لیے۔ اس میں فائدہ ہوا ہے؟ جی فائدہ ہوا ہے۔ 2 ماموں ہیں، دونوں کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو دونوں کو الحمدللہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات لے کے دی، اور اللہ کا شکر ہے آج وہ دونوں مطلب صاحب اولاد ہیں۔ پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں، میں وظیفہ جاننا چاہوں گا کہ فار اے گڈ جاب، سو اف یو وانٹ ٹو ٹیل می اٹس اپریشیٹڈ فار می، آپ بتائیں۔ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھی جگہ آپ کی جاب لگ جائے، نوکری لگ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے؟ یس ڈیفینیٹلی۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ مل جائے۔ بعض اوقات ہم تعویذات لیتے ہیں تو ان کا جو ہے فائدہ یا تو ہوتا ہے یا تو دیر سے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے برائے کرم ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ساتھ اگر کچھ ایسے پیش آ جائیں یا اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ سبحان اللہ، گناہوں سے محفوظ رہنے کا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچائے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ چلو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا عفو یا عفو یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، دل میں جو ہے نا گناہوں سے ایک نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں۔ اچھا، نفس اور شیطان یہ ہمیں گناہوں کی طرف نہ ابھاریں،
گناہوں کی طرف نہ لے جائیں، گناہ ہم سے نہ کروا سکے، تو اب اس کے لیے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ پڑھا کریں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف، الحمدللہ سے وجل گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا ایک میسیج ہے میں شامل کر لوں، یہ نظر کی کمزوری کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ جی جنید بھائی، نظر کی کمزوری کے حوالے سے وظائف تو بہت سارے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کی نظر کمزور ہو نا تو وہ کیا کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر کمزور ہو وہ قرآن پاک کی زیارت کرے، قرآن پاک کو دیکھے تو اللہ کی رحمت سے قرآن پاک دیکھنے کی برکت سے نظر اور بینائی میں جو کمزوری ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، نظر مضبوط ہوگی۔ اور وظیفہ بھی اس کے حوالے سے ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اگر نظر میں کمزوری ہے تو یہ 5 نمازوں کے بعد یا نور 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس لے کر سانس کو روک لیجئے اور یا نور یا نور یا نور یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر ان انگلیوں کو پھیر لیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے نظر کی کمزوری بھی دور ہوگی انشاءاللہ۔ غصے کے حوالے سے کوئی عمل ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اگر غصہ آتا ہو تو لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور تعوذ یہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ غصہ دور ہوگا۔ اور اس میں ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا کہ غصہ آ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہے غصہ آ رہا ہے تو زمین سے مزید چمٹ جائے، تو یہ انشاءاللہ غصہ اللہ نے چاہا تو دور ہوگا۔ بشارت علی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوں، گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، براہ کرم دعا کرتے ہیں اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبت نصیب فرمائے۔ یہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہی تو ڈپریشن میں چلے گئے، اللہ پاک خیر فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھر کے مسائل آپس میں ہی بیٹھ کر حل کر لیں، اور عفو درگزر کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ تھوڑا سا جھک جائیں، بڑے خطرناک نتائج سے بچ جائیں گے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت بنائیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ بڑی آزمائش کن کیفیت ہوتی ہے، بس اللہ پاک سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو براہ کرم مسائل کا حل نکالیں، بہت ساری آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور بہت ساری ٹینشنیں ویسے ہی دور ہو جائیں گی نا۔ جب دلوں میں بغض لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ناراضیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، تو تبھی تو یہ ساری کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کئی تو ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ دعا پڑھا کریں آپ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کی اتنی برکت ہے، الحمدللہ الحمدللہ، سمجھل گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا انشاءاللہ کریں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امجد علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ یہ استخارہ کروانا تھا کہ 2 ہفتے پہلے ہماری ایک میڈیکل کی بک تھی ٹریٹمنٹ کی، وہ گھر سے غائب ہو گئی، پورے گھر میں ہم نے تلاش کیا ہے تو وہ نہیں ملی ہمیں۔ اور کل پھر ایک چھوٹا موبائل تھا، وہ گھر میں بڑا تھا تو وہ غائب ہو گیا، نہیں ملا ہے، وہ بھی پورا گھر ہم نے مکمل تسلی سے چیک کر لیا ہے تو وہ موبائل نہیں ملا ہے۔ تو یہ استخارہ کر کے چیک کر دیں کہ ہمیں کہ کس طرح یہ موبائل کوئی غائب ہوا ہے، کسی چیز کے تھرو غائب ہوا ہے یا چوری ہوا ہے۔ چوری کا ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ اس طرح کوئی چوری گھر سے ہوئی ہو، کوئی غائب ہونے کا چکر لگ رہا ہے، تو یہ مہربانی فرما کر یہ ہمیں چیک کر کے بتا دیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ بھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی استخارہ فرمائے، 2 چیزیں گم ہوئی ہیں، میڈیکل کی بک ان کی، اور دوسرا موبائل بھی گم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری کا تو ہمیں نہیں ہے کہ کوئی آئے کہ وہ چوری کر کر لے جائے، یہ تو غائب ہوا ہے، استخارے میں پتہ دیکھیں کیا معاملہ ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ہم کہیں رکھ کر بھول جاتے ہیں چیزیں، کسی چیز کے نیچے چھپ جاتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک روحانی علاج کے واسطے پر آئے، اچھا بھئی انہوں نے کہا کہ روحانی علاج کروانے آئے تھے کہ گھر سے موبائل گم ہو گیا ہے، شادی کا گھر تھا، بہت سارے مہمان جمع تھے، اور موبائل گم ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو گئی، ایک دوسرے پر جو ہے نا شکوک و شبہات شروع ہو گئے، ایک دوسرے کے بارے میں وسوسے آنے لگے کہ فلاں نے لیا ہوگا، فلاں نے لیا ہوگا۔ یہ آئے روحانی علاج کے اسٹال پر، بھائی دیکھیں کیا کس نے لیا ہے اور کہاں گیا موبائل۔ تو استخارہ کر کے بتا دیا گیا کہ بھائی کوئی ایسا جنات وغیرہ کی شرارت کا اشارہ نہیں آ رہا۔ تو اب پتہ ہوا کیا کہ دوسرے دن جا کے موبائل کہاں سے ملا، جو تکیہ ہوتا ہے نا
تکیے کے اوپر جو ایک استر چڑھا ہوتا ہے، غلاف اس کا جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ موبائل گیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں، اب بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جیسے سرانے رکھ کر سو جاتے ہیں، موبائل ہے نا، رات کو سونے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ لگا ہوگا تو تکیے کے نیچے کے بجائے وہ اس کے استر کے اندر چلا گیا، اس کے غلاف کے اندر چلا گیا، اب پورا گھر چھان مارا وہ موبائل نہ ملے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، تو اچھی طرح مزید تلاش بھی کر لیا جائے، احتیاط بھی کر لی جائے اور دیکھ لیا جائے مزید چیزوں کو، تاکہ جو ہے نا وہ پریشانی نہ ہو۔ پھر اس میں دیکھیں شکوک و شبہات سے بچنا چاہیے، فوراً ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے پر شک کر دینا، یہ اس سے پھر مزید دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے اور دل خراب ہوتے ہیں اس طرح۔ اللہ پاک سب بہتر فرمائے۔ ہو گیا استخارہ ان کا؟ ایک استخارہ پہلے کا تھا، وہ جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ہارون بھائی تھے ہمارے، سر کے درد کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے۔ استخارے میں کوئی آپ کے ساتھ جادو بندش کا اشارہ نہیں، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال آپ کا سر کا درد اگر آدھے سر کا درد ہے یا پورے سر کا درد ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا تو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ شریف ایک دفعہ پڑھ کر سر پہ دم کر لینا ہے، یا بسم اللہ شریف کو تحریر کر کے لکھ کر اس کو لپیٹ کر سر پر ٹوپی وغیرہ میں، ٹوپی وغیرہ کے نیچے رکھنا ہے، آپ نے سر میں اس کو باندھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم سر کا درد جو ہے وہ آپ کا جاتا رہے گا۔ دوسرا استخارہ ہمارے امجد بھائی تھے کہ موبائل گم ہو گیا اور کوئی پیڈ وغیرہ آپ کا تھا وہ بھی گم ہو گئی۔ بہرحال استخارہ کیے، استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا اشارہ نہیں آ رہا۔ ہمارے وہ جنید بھائی والی بات کے بعض اوقات ہم چیزیں رکھ کر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں کہ گمی ہوئی چیزیں آپ کو واپس مل جائیں۔ اچھا، اس میں یہ پتہ چل جائے گا استخارے میں کہ بھئی گھر کے اندر ہیں، گھر کے باہر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اشارہ ہے کہ مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، مل جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو بہرحال آپ جو ہے اپنی گمشدہ چیزوں کے حوالے سے یہ وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 1008 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 1008 دفعہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی گمشدہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ، یا آپ کو یاد آ جائیں گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گمشدہ شے مل جائے، باقی اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ سب اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی یہ گمشدہ چیزیں مل جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ احتیاط بھی کرتے رہیں انشاءاللہ کریم، اللہ کی رحمت سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آخر میں ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، پھر دعا کی طرف ہم بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی شاید محبت سے انہوں نے میسیج کیا، والد کے حوالے سے کیا انہوں نے، کہ میرے پاپا اتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کماتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے والد کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں 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 نصیب فرمائیں۔ ایک دو چیزیں میں آپ کو عرض کروں آمدنی میں برکت کے حوالے سے۔ جب بھی تنخواہ ملے نا، جب بھی جو ملازمت کرتے ہیں تو اس میں سے آپ کچھ پیسے علیحدہ سے نکال کے رکھتے ہیں، ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کریں۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں ہی تھا کہ پابندی سے ہر ماہ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے، فاتحہ اصالِ ثواب کرتے، اور ان کے مجربات میں سے بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پابندی سے ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام کرتا ہوں، الحمدللہ برکت رہتی ہے۔ ہر مہینے 11ویں شریف کا اہتمام بھی کریں، صدقہ بھی نکالیں، حسب توفیق جو بھی اس میں صدقہ نکالیں، صلہ رحمی ضرور کیا کریں۔ یہ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کے رزق میں بھی برکت رہتی ہے، خوشحال رہتا ہے، عمر بھی دراز کر دی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے ناظرین، ہم اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے لیے کشادگی اختیار کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کچھ ان کو پیش کر دیں، بہنوں کو پیش کریں، الحمدللہ یہ صلہ رحمی ہے، برکتی رہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ، ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ماہ رجب شریف کے صدقے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں،
جو اسپتالوں میں داخل، یا شافی الامراض ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیمار صحت کے